लेकिन दोस्तों अगर मैं कुछ जानते सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले पर उठने वाली बहस और ये बहस के जनाब नवाज शरीफ साहब को इस केस से फायदा होगा नुकसान होगा अभी थमी ही नहीं थी कि एक और इंकशाफ ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और तमाम नजरें अब एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की में शायर दस्तूर पर बनी हुई सफेद पत्थरों की इमारत के ऊपर मरकूज हो गई हैं और इस बात के इम्कानात पैदा हो गए हैं जनाब के एक और नई आईनी बहस का आगाज होने जा रहा है और एक मर्तबा फिर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट का सवाल उठना शुरू हो रहा है क्योंकि इस बहस में होने वाले इंकशाफ ने यकीनी तौर पर सबको चौंका के रख दिया है। कौन सा इंकशाफ? यकीनी तौर पर आप इस बात को जानना चाहेंगे और अगर आपको इस सवाल का जवाब दरकार है तो फिर आपको 24 घंटे वापस जाना पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में समाअत भी जारी थी और उसके बाद कल शाम को तकरीबन 6:30 बजे के करीब इस केस का फैसला भी आया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और समाअत और उसके अहम नकात इन तमाम चीजों से आप बखूबी वाकिफ हैं। मुझे उम्मीद है कि अब इन बातों को दोबारा दोहराने का कोई फायदा नहीं। अलबत्ता यह बात जरूर है कि इस फैसले में जो कल सादर किया गया वहां पर इस बात का तासुर बहुत ही हद तक मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब को इस फैसले के जरिए जो एक रिलीफ मिलना था वो रिलीफ नहीं मिल पाया और इस फैसले के अंदर एक जुमला ऐसा है जिसने इस नई बहस का आगाज कर दिया है और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। वो जुमला क्या है? अगर आप उस फैसले को देखें तो इस फैसले में वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी गई है कि ये जो इतलाक है इस कानून का ये उस वक्त से होगा जब ये कानून मंजूर हुआ था, यानी जब इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी 11 अप्रैल को इस साल 11 अप्रैल को इस साल अगर ये कानून मंजूर हुआ था और इसका इतलाक भी उसी तारीख से होगा तो इसका मतलब ये है जनाब कि ये जुमला एक नए तूफान का सबब बनने वाला है क्योंकि ये जो जुमला है इस जुमले ने इस बात की वजाहत कर दी है कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) क्लॉज के तहत आइन की शिक के तहत होने वाले तमाम मुकदमात की समाअत जो है वो हो गई है इलीगल क्योंकि इस कानून की रूह से अब यह बात तय हो गई है कि जो बेंचेस बनेंगे खासतौर पर 184(3) के तहत वो 3 रुकनी कमेटी उसका तयन करेगी और कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत करेगा। इसका मतलब यह है कि अब वो सारे के सारे मुकदमात जो यहां पर सुने गए थे या जो उनके फैसले दिए गए थे वो सारे के सारे हो जाएंगे नल एंड वॉइड। अगर जे इस तमाम चीजों के जो वजाहत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिटेल जजमेंट में सामने आएगी, लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। अब अगर गौर किया जाए तो अप्रैल से लेकर अब तक 2 ऐसे मुकदमात हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 184(3) की जजमेंट आई है और वो 2 मुकदमात कौन से हैं? एक है नैब तरमीमी बिल जिसको काला दम करार दे दिया गया, उसकी मेजॉरिटी 99% शिकों को, और वो एक शिक को इसके अंदर बरकरार रखा गया वो जो है रिमांड वाली। अलबत्ता इस कानून को भी आइन से मुतसादम करार देकर मुस्तरद कर दिया गया था, काला दम करार दे दिया गया था। इसका मतलब यह है कि इस कानून के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसमें अब जो है गुंजाइश पैदा हो गई है कि ये कानून को दोबारा देखा जाएगा, इसकी असर नौ समाअत होगी। ऑल्दो फेडरल गवर्नमेंट जो है नवारुल्लाह काकड़ साहब की वो इस मामले पर ऑलरेडी गई हुई है नजरे सानी में, अब उनके पास अपील का हक भी हो जाएगा नए कानून के तहत। और अगर फैसले में इस माजी में किए जाने वाले जो कानून ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं इनको अगर लीगल कवर दिया गया तो, अगर ना दिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि नैब कवानीन अभी तक इंटैक्ट है। लिहाजा ये एक सवाल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुकदमा या केस जो अब 184(3) के तहत उसका किस्मत का फैसला होगा वो है रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट्स। ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है इस कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से के अंदर इस बात की गुंजाइश को पैदा किया गया था
کہ وہ تمام کیسز جو 184(3) کے تحت آئے تھے سپریم کورٹ ان کو ایک اور رائٹ آف اپیل دے گا. یعنی یہ وہی نقطہ ہے جو آیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں, لیکن اس کی تفصیل سے وضاحت نہیں کی گئی تھی. یہ جو ریویو آف ججمنٹ ایکٹس ہے, اس میں یہ ریویو کیسے لیا جائے گا ججمنٹ پر, سپریم کورٹ کس طریقے سے اپنی غلطیوں کو سدھارے گی, اس کا پورا وہ جو ہے نا پیرامیٹرز اس کو طے کر دیا گیا تھا, اور عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں بننے والے ہم خیال بینچ نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیٹیل ججمنٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جناب ان مقدمات کو جو سنے گئے ہیں یا ان کو مسترد کیا گیا ہے, خاص طور پر ان دو قوانین کو, کیا یہ اس طریقے سے تصور کیا جائے گا کہ جناب یہ مقدمات سنے ہی نہیں گئے, یا ان کو جو ہے اسی پرویژن میں لایا جائے گا کہ جناب ان کو لیگل کور دیا گیا ہے اور ان کے پاس رائٹ آف اپیل موجود ہے, کیونکہ اب نئے قانون کے تحت ان کے پاس ایک رائٹ آف اپیل ہے. اب اگر وہ رائٹ آف اپیل ہے تو اس میں بھی بڑی ایک دلچسپ سچویشن بنے گی. یعنی وہ تمام جج صاحبان جنہوں نے یہ مقدمہ پہلے سن رکھا ہے وہ اب اس بینچ کے اندر شامل نہیں ہوں گے, اور یہ بینچ پہلے والے بینچ سے زیادہ بڑا ہوگا. اگر پہلے 5 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا ہے تو اب یہ بینچ 6 رکنی ہوگا یا 7 رکنی ہوگا. اگر 7 نے سنا ہے تو 8 یا 9 رکنی ہوگا, تاکہ اس اپیل کا جائزہ بھی لیا جا سکے, نئی گراؤنڈز کو دوبارہ اس کے اندر شامل کیا جا سکے, اور ایک مرتبہ پھر اثر نو سماعت کر کے اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ کیا ماضی میں دیے جانے والا فیصلہ درست تھا یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے وہ مکمل طور پر بند نہیں ہوئی. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے ریویو سے یا اس کے اوپر اپیل نے یہ جو ایک نئی بحث کا آغاز کیا ہے وہ اب دوبارہ ہوگی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مرتبہ پھر میدان کارزار گرم ہوگا, اور وہاں پر اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس معاملے کے لیے فل کورٹ بیٹھنے کی ضرورت ہے. یعنی میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کے لیے اب فل کورٹ ہوگا. 3 رکنی کمیٹی کے پاس یہ کیس جائے گا, 3 رکنی کمیٹی اس فیصلے کو منگائے گی, اس کو دیکھے گی اور اس اپیل کو دیگر ججز کے پاس فکس کر دے گی, اور وہ اس مقدمے کے روٹین کے اندر سماعت کر کے فیصلہ دے دیں گے, اور یہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور رائٹ آف اپیل نہیں ہوگا. اب ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے ذریعے وہی ونڈو آف اپرچونٹی نواز شریف کے لیے کھل جائے گی. اب نواز شریف صاحب کے لیے ونڈو آف اپرچونٹی کا کھلنا مسلم لیگ نون کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہوگا, یہ ایک الگ سوال ہے. البتہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ رائٹ آف اپیل کے معاملے پر صرف پلے اپ کر رہی ہے, اس کا رائٹ آف اپیل میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم نے ان کے پرپس کو سرو کر دیا ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف الیکشن لڑے, اور الیکشن ایکٹ میں ہونے والی ترمیم نے نواز شریف صاحب کے لیے راستہ کھول دیا ہے الیکشن لڑنے کا, اور اس ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم میں کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی چیلنج نہیں کیا گیا. لہٰذا یہ قانون ابھی تک انٹیکٹ بھی ہے, اور اس کے ذریعے نواز شریف کے لیے جو سیاست میں حصہ لینے کا دروازہ ہے وہ کھلا ہے. اب نواز شریف صاحب اس سے فائدہ کب اٹھائیں گے, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. دوسری جانب اس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد ایک نئی سچویشن بھی ڈیولپ ہوئی ہے, اور اس سچویشن کے تحت کچھ ایسے مقدمات ہیں جو درخواستیں ہیں جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پینڈنگ تھی, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 184(3) کی درخواستوں کو سننے سے پہلے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے. اب چونکہ وہ فیصلہ آ گیا تو کم از کم 4 ایسی درخواستیں ہیں جو فوری نوعیت کی بھی ہیں اور ان کی سماعت بھی ہوگی, اور ان میں سے ایک درخواست کا ذکر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران بھی آیا تھا, اور سپریم کورٹ آف بار کے پریزیڈنٹ جناب عابد زبیری کی طرف سے باضابطہ طور پر اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کیا گیا تھا معزز بینچ کے سامنے, جب عابد زبیری صاحب کی طرف سے اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا کہ 90 دن میں انتخابات کے لیے ہماری ایک اپلیکیشن آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہے. وہ تو آپ سن نہیں رہے, جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ آپ اس کیس کو کمپلیٹ کریں گے تبھی ہم اس کے پاس جائیں گے, ادروائز اس کے پاس جانے کا امکان نہیں ہے جب تک یہ درخواست کا
سماعت ہونی ہو جائے گی اور اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا. اب چونکہ فیصلہ ہو گیا تو 4 کم از کم ایسی درخواستیں ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر فوری طور پر جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگلے 4 ہفتوں تک مزید یا 5 ہفتوں تک مزید جو ہے وہ ہمارے لیے خبروں کا بندوبست کرے گا. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر جو عابد زبیری صاحب کی اپلیکیشن ہے 90 دن میں انتخابات کرانے کے حوالے سے، میرا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ درخواست سب سے پہلے انٹرٹین ہو، کیونکہ اب اس سے زیادہ فوری نوعیت کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں جو اسمبلیز ہیں وہ ڈیزالو کی گئیں پاکستان کے پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بعد. اس کے نتیجے میں جو آئین کی پروویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول آنا ہے اور الیکشن کمیشن نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں. صدر صاحب کی طرف سے بھی تجویز کیا گیا انتخابات کہ جناب 90 دن کے اندر انتخابات کرائیں، اور انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ کا بھی تعین کیا کہ جناب اس تاریخ تک انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے آفیشیٹ نہیں کیا. وہ انہوں نے مشورے کے طور پر اس خط کو لکھا، حتمی طور پر انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ والی جو سماعت ہے یا یہ جو مقدمے کی درخواست ہے یہ جائے گی ججز کمیٹی کے پاس، اس 3 رکنی کمیٹی کے پاس جس کو ہیڈ کریں گے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور اس میں موجود ہوں گے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب. یہ 3 معزز جج صاحبان اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو درخواست ہے یہ کس بینچ میں لگے گی اور وہ اس بینچ میں ججز کون کون سے ہوں گے اور ان ججز کی تعداد کتنی ہوگی، اور اس کے بعد اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوگا. اور یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے. دوسرا معاملہ ہے ملٹری کورٹس کا. اس کے اوپر آلریڈی بینچ بن چکا ہوا تھا، آلریڈی اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، آلریڈی یہ مقدمہ ملتوی ہوا ہے اور یہ بینچ بھی ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے سابق چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. اب ان کے اس بینچ میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ بینچ ہو گیا ہے ختم، اور اب ایک نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. اور اس بینچ میں کون کون شامل ہوگا یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ 9 رکنی بینچ تھا جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس کی سماعت کر رہا تھا. اب یہ کیس ہے یہ بھی اب دوبارہ آئے گا سامنے. تیسرا امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے درخواستیں، جہاں پر صدر صاحب والا جو ایشو تھا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا جناب میں نے تو ان درخواستوں پر ان بلز کو منظور ہی نہیں کیا تھا، اور یہ جناب ان کے گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے ہیں. یہ ایک جو آئینی اور قانونی سکم ہے کہ صدر صاحب کے پاس جو کیس وہ جو قانون سازی ہوگی وہ جائے گی، اور اگر صدر صاحب اس کے اوپر ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم 14 دن کے اندر اگر وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرتے اور اس کو اعتراضات لگا کر واپس نہیں بھیجتے تو کیا وہ قانون جو ہے از خود منظور قرار پائے گا، اور کیا اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جا سکتا ہے. بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ درخواست، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ اور زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے کیونکہ اس وقت عمران خان سائفر کیس کے اندر اسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو بھگتان ہے وہ بھگت رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو مختلف چوتھا جو کیس ہے، چوتھی جو اپلیکیشن ہے وہ ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اغوا، چھاپے، پریس کانفرنسیں، بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے لے جانا، اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ یہ والا کام بھی بڑی شد و مد کے ساتھ جاری تھا. اب یہ جو 4 کیسز ہیں یہ امپورٹنس کے حامل ہیں، اور 2 کیسز میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. یہ ایک نیا پنڈورا باکس ہے جو کھل گیا ہے، کیونکہ اگر جو ہے یہ ججمنٹ کے اندر خاص طور پر وہ کیسز جن کو ڈٹرمن کر دیا گیا ہے، جن کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس کو لیگل کور دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. اگر لیگل کور دیا جاتا ہے تو کیا ان درخواستوں کو یا ان کیسز کو جو مسترد کیے جا چکے ہیں، درخواستوں کو خارج کیا جا چکا ہے، کیا ان کو اپیل میں جانے کے لیے وہ جو کنڈون ٹائم ہے یعنی وہ ٹائم بارڈ ہونے کا جو ایشو ہے، کیا اس میں سے ان کو کوئی گنجائش ملے گی؟ اور امپورٹنٹ ہے کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ اس میں بھی تقریباً ویسا ہی رائٹ آف اپیل کی بات کی گئی ہے جو
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर की गई थी, क्या इस वाले केस को उसी केस के तनाजुर में देखा जाएगा, या जब ये अपील में जाएगा तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलतियों की इस्लाह के चक्कर के अंदर दोबारा सामने लाकर कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली जाएगी? इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। देखना यह है कि काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट इस चैलेंज से कैसे नुबुर्दाजमा होती है। ये बात तो तय है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का 13 महीने का टेन्योर तमाम का तमाम जो है वो जबरदस्त किस्म के चैलेंजेस से भरपूर होगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस का मामला है, फिर इलेक्शंस के बाद की सिचुएशन होगी, फिर गवर्नेंस के इशू होंगे और काजी फाइज ईसा साहब होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आदत पड़ गई है कि हर एक मामले ने जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहीं पे उसके मुस्तकबिल का होगा फैसला। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।